کی عقیدت دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں، دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں۔ مدنی مذاکرہ ہماری زندگی کے لیے ایک ایسا انمول تحفہ ہے مرشد کا کہ جس سے ہم یہاں پر آ کے فیضیاب ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اس کے جوابات مل جاتے ہیں۔ یہاں آئیں گے تو کچھ دینی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، کچھ فائدے کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، کچھ ہمیں ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، اور دلی سکون، ذہنی سکون، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے مدنی مذاکرے سے ملتی ہیں، علم دین حاصل کرنے سے ملتی ہیں۔ اور باہر تو سب لاہو لعبی ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اس لیے یہاں آنا ہوتا ہے۔ سنت و بھرا اجتماع میں شرکت کر کے تو یہ سیکھا ہے کہ 14 اگست کیسے منانی چاہیے۔ ابھی یہاں پہ آئے، بیان سنا، مدنی مذاکرہ دیکھا پورا، تو امیر اہل سنت نے بھی بتایا کہ 14 اگست منانے کا شریعت کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیں نفلیں پڑھنی چاہیے، تو کل نفل پڑھنے کی 2 رکعت ظہر کے بعد شکرانے کے طور پہ۔ میں تو تقریباً 8-10 سال ہو گئے مجھے، ہفتے کا مدنی مذاکرہ تو میں الحمدللہ مکمل دیکھتا ہوں، شروع سے لے کے آخر تک۔ پہلے تو ہم جو بھی بڑی راتیں ہوتی تھی ہم لوگ جاگ کے باہر روڈوں پہ آوارہ گردی کرتے تھے، لیکن اب جو بھی بڑی رات ہوتی ہے ہم یہاں پہ فیضان مدینہ میں آتے ہیں، یہاں پہ سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے یہ ذہن دیا ہے کہ جو جشن آزادی ہے پٹاخے پھوڑ کے اس کا اظہار نہیں، بلکہ مسجد میں آ کے محفل سجا کے نعتیں پڑھ کے اور نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور امیر اہل سنت کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ ذہن دیا ہمیں۔ ہم نے آج تک نہیں سنا تھا کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہو کہ اپنا جشن آزادی کے موقع پر روزہ رکھا جائے، لیکن امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی نے جو نوافل کا ذہن دیا ہے، جو روزہ رکھنے کا ذہن دیا ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں۔ یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کسی پیر نے ایسی بات کی ہے، لوگوں کا رجحان اس طرف کیا ہے کہ لوگ بےہودہ حرکتیں چھوڑ کے نیکی کے رستے پہ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کر کے جو ہے 14 اگست منائیں۔ یہ ساری فیضان مدینہ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بچے کیا، بوڑھے کیا، ہم ادھر آئے ہیں، ہم پھر مسجد میں بیٹھ کے ہم نے 14 اگست منایا ہے۔ میں نہیں، یہ بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، سب آئے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاپا فرماتے ہیں شکرانے کے 2 نفل پڑھو۔ میں نے پہلے ہی 2 نفل پڑھ کے تو پھر محفل میں بیٹھا ہوں، اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ کل پھر آپ روزہ بھی رکھیے گا اور نوافل بھی پڑھیے گا۔ انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے۔ میں یہاں کام کرتا ہوں، مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آج میرے فیکٹری میں بہت بڑا فنکشن ہے، تو میں وہ چھوڑ کے یہ بابا جی کی محفل میں آیا ہوں۔ یہ میں نے داڑھی سجائی ہے، یہ بھی بابا جی کی وجہ سے سجائی ہے۔ اللہ ان کو زندگی دے۔ یہ جتنے یہاں بھائی ہیں ہمارے، اتنا تعاون کرتے ہیں، اور ہمارا فیضان مدینہ سے باہر جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا، فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا۔